معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصراط المستقیم۔ اللهم الحمد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود و سلام کی نظریں بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضاہ لہ۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی ایک حدیث پاک کے مفہوم کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے ایک ایسے فرشتے کو میرے مزار پاک پر مامور فرما دیا ہے کہ جسے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ کوئی بھی کہیں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یہ سن لیتا ہے۔ میں فرمایا اور صرف سننے ہی کی طاقت نہیں بلکہ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننے کے بعد میری بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہے سرکار یہ آپ کے فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے یہ درودوں کا تحفہ بھیجا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک کے اور تو بہت سارے فوائد اپنی جگہ، فضیلت یہی کیا کم بڑی فضیلت ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہم جیسے گناہگاروں کا
اور میں ہمارے باپ کا بھی نام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے لیا جاتا ہے. یہ کہ کم بڑی فضیلت ہے، اور فضیلتیں تو اپنی جگہ. تو کیوں نہ ہم موقع نکال کر فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے رہا کریں. کوشش کریں جتنا درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی پیارے مصطفیٰ کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ اتنا ہی ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. تو ایک بار اور پڑھ لیجئے ذرا بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہ بار شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو علم دین کی مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. یہ آپ نہ سوچیں کہ بھی ہزاروں کا مجمع ہو جبھی مجلس، بلکہ اگر مختصر بھی ہو اور علم دین کی مجلس ہے واقعی خلوص و للہیت کے ساتھ، تو مختصر مجلس بھی یہ بہت بڑے انعامات کا سبب بن سکتی ہے. آپ سمجھ لیں، بہت بڑے انعامات کا سبب. بلکہ ہم جیسوں کو تو یہی ہے کہ یہاں جو صالحین ہوتے ہیں ان کے صدقے میں ہم جیسوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں محفلیں. اللہ یہاں سے جانے سے پہلے بخشوں کو زمرے میں قبول فرما لے. آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام ذوی الاحترام ان مبارک مجالس کی زینت بنتے رہتے ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ بیانات سماعت فرماتے ہیں. آج بھی اس خادم کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور تجارت. یہ موضوع ہے آج کی مبارک محفل کا. تو اپنی ٹوٹی پھوٹی بساط کے مطابق چند باتیں ہم پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے. اور یہ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ مخاطبین میں آپ مجھے بھی شمار رکھیں. یہ نہیں کہ صرف میں دوسروں ہی کو بتانے کی کوشش کروں، بلکہ میں خود بھی مخاطب ہوں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبوں کو، سارے ایمان والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں کسی بھی شعبے والے کو پیاسا چھوڑا ہی نہیں گیا ہے. چاہے جو بھی معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں تو، دینی معاملات ہوں تو، ہر معاملے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ یوں کہا جائے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر سے اٹھنے تک، ہر جگہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرما دی ہے. کہیں کوئی پیاسا چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ جس شعبے کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں. اور رہی بات تجارت کی، تو یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جسے خود بعض انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا ہے. خصوصاً ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمانا پسند فرمایا ہے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھئی تجارت بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے بھی تجارت کو پسند فرمایا ہے. اب تجارت کا مطلب ہے کہ رزق کی تلاش کرنا، سیدھی سیدھی بات ہے. تو ہم اور دنیا داروں کی طرح نہ ہو جائیں. جیسے کہ جو صرف دنیا دار ہیں ان کی نظر صرف دولت پر رہتی ہے. دولت ہو چاہے جیسے بھی ہو، جس راستے سے ہو، صحیح راستے سے ہو تو دولت چاہیے، غلط راستے سے ہو تو دولت چاہیے، حرام سے ہو تو دولت چاہیے، حلال سے ہو
تو دولت چاہیے. تو یہ تو فکری آزادی میں یوں کہہ دوں ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں آخرت میں جن کا کوئی حصہ نہیں، صرف انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. ورنہ مسلمان کو اتنی فکری آزادی نہ تو دی گئی ہے اور نہ مسلمان اس فکری آزادی میں مبتلا ہونے کی کوشش کرے. بھائی دولت کا جمع کرنا یا کمانا یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں تو جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ نقل فرمایا بھی ہے، ایک زمانہ وہ ہوگا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا. یہ زمانے میں دکھائی دے رہا ہے بغیر پیسے کے کیا ہوتا ہے. لیکن مسلمان اتنا آزاد ہو جائے کہ وہ کچھ سوچے ہی نہیں کہاں سے دولت آ رہی ہے، کہاں دولت جا رہی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس پر کوئی پرواہ ہی نہ ہو. تو ایسی دولت تو جس میں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ کی جائے تو وہ دولت تو جہنم میں لے جانے والی ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ دولت کمانا مطلقاً منع ہے معاذ اللہ. ارے بھئی جس موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور وہ آیت پاک نازل ہوئی کہ جس میں سونا چاندی جمع کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، تو جانتے ہو صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان میں تشویش پیدا ہو گئی. کیا سونا چاندی جمع کرنا مطلقاً منع ہے یا مطلقاً حرام ہے؟ تو اس موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا. صحابہ کرام میں یہ ضمیر تھی. آقا کی بارگاہ کرم میں پہنچے، سرکار آپ کے غلاموں میں تشویش ہے کہ سونا چاندی جمع کرنا مطلقاً منع ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہی تو فرمایا تھا کہ اگر سونا چاندی جمع کرنا مطلقاً منع ہوتا تو پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی؟ ارے بھائی اگر سونا چاندی جمع کرنا مطلقاً منع ہوتا تو پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی؟ اور جب اگر خزانہ جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا اگر یہ مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر میراث کاہے میں جاری ہوتی؟ اسی موقع پر فاروق اعظم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند فرمایا کہ اللہ نے جو صحابہ کرام کے درمیان تشویش دی، اللہ کے کرم سے اللہ کے حبیب نے اسے دور فرما دیا. تو مطلقاً جمع کرنا منع نہیں، لیکن ہاں شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر، دھوکہ دے کر، حق تلفی کر کے، سود کے ذریعے سے، خیانت کے ذریعے سے اگر تجارتیں کی جائیں اور اس سے مال اکٹھا کیا جائے تو وہ یقیناً اس کی اجازت بھی نہ ہوگی اور ایسا مال یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہو جائے گا. لیکن اگر حق تلفی بھی نہ ہو، خیانت بھی نہ ہو اور شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر تجارتیں کی جائیں تو ایسی تجارتیں کرنا، اس سے حلال طریقے سے مال کمانا، نہ یہ کل منع تھا اور یہ نہ آج منع ہے، نہ صبح قیامت تک منع ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی کس طریقے سے، تو اس کے لیے مفصل مسائل اگر دیکھنا ہو تو فقہ کی کتابوں میں، علماء کی بارگاہ میں آپ کو بیٹھنا ہوگا. اس لیے کہ فقہائے کرام نے تجارت کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے پورے باب قائم فرمائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑا گیا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بازار میں تشریف لے جاتے اور درہ ہاتھ میں ہوتا، ارشاد فرماتے کہ کوئی بھی جب تک تجارت کے مسائل نہ سیکھ لے، ہمارے بازاروں میں تجارت نہ کرے،
اس لیے کہ اگر مسائل معلوم نہ ہوں گے تو دانستہ یا نادانستہ وہ سود میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ اس زمانے میں فرمایا جاتا تھا جو کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کا مقدس دور پاک تھا۔ تو اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں انہیں تجارت کے مسائل علماء کرام مفتیان ذویل احترام سے آ کر کے سیکھنا چاہیے، اور پھر وہ شریعت کی روشنی میں تجارت کریں تو یہ ان کا تجارت کرنا دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا سچا تاجر، اردو نے سچے کی قید لگا دی ہے، سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیجیے، حضور نے لفظ سچا فرما کر گویا کہ ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ بھائی اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے کر تجارت کرے تو وہ سچا تاجر کہاں ہو؟ کوئی کسی کا پیسہ دبا کر کے بڑا آدمی بن جائے وہ سچا تاجر کہاں ہوگا؟ کوئی اگر کسی کا مال منگا لے اور وہ اس کا پیسہ واپس نہ دے وہ سچا تاجر کہاں بن جائے گا؟ کسی کا پارٹنر ہے وہ امانت میں خیانت کر کے اپنی تجوریوں کو بھر لے وہ سچا تاجر کہاں بنے گا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سچا فرما کر گویا تجارت کی ساری گروہوں کو کھول دیا کہ تم تجارت کرو، راست بازی سے کرو، سچائی کے ساتھ کرو، امانت داری کے ساتھ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، عہد وفا کرو۔ اس طریقے سے اگر تم حلال طریقے سے تجارت کرو گے تو یہاں تو مال جمع ہوگا، لیکن قیامت کے روز بھی اللہ تمہارا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرما دے گا۔ یہ سچے تاجروں کے بارے میں فرمایا گیا حضرات۔ لیکن آج تو اللہ کی پناہ مزاج اللہ ماشاءاللہ سب کی تو بات نہیں، لیکن یہ بن چکا ہے دولت آنا چاہیے چاہے وہ جس راستے سے بھی آئے، جس راستے سے بھی آئے۔ ایک چیز اور، تجارت پر بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، نمازوں کی پرواہی نہیں۔ آپ ذرا قرآن حکیم کی جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، کیا تجارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، گراہک نکل جائے گا؟ آپ عصر میں کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ گاہک چلے جاتے، گاہکی کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ رزق دینے والا تو حقیقی طور پر ہمارا رب جل مجدہ الکریم ہے۔ ایک گاہک یا 10 گاہک بھی اگر چلے جاتے اور تم نماز پڑھ لیتے تو ممکن ہے اللہ نماز کی برکت سے بہت سارے گاہک تمہاری دکان پر بھیج دیتا اور تمہاری تجارت میں برکت ہو جاتی۔ یہ کون سا تجارت کا اصول ہے کہ نمازیں چھوڑ کر تجارت کی جائے؟ قرآن حکیم میں فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو چکے، جب نماز پوری کر چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے منع نہیں فرمایا گیا کہ کمانا کوئی منع ہو یا دکان پر جانا، ملازمت کرنا جس طریقے سے بھی ہو، منع نہیں، بلکہ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں۔ اسلام نہ تجرد گوشہ نشینی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام نہ رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے جہاں بانی اور جہاں بینی دونوں کا نظریہ ہمارا اسلام پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو تجارت کرنے کا ڈھنگ نہیں سکھاتا؟ اسلام نے تو تجارت کرنے کا ڈھنگ ایسا سکھایا ہے کہ مسلمانوں نے جب تک اسلام کے طریقوں کے مطابق تجارتیں کی ہیں وہ دنیا میں تو چمکے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی چمکتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تجارتیں نہ کی گئی ہوں، تجارتیں کی ہیں۔ ارے بھائی تجارت ہی کے تعلق سے آپ دیکھیں، اب صاحب
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جلوہ فرمائے. تجارت دیکھیے کتنا اچھا فعل ہے. حضور جلوہ فرمائے, صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان حاضر ہیں. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ سرکار میرے پیشے کے بارے میں بتا دیں, میرا پیشہ کیسا ہے. حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تم پیشہ کیا کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا, کہا میں درزی کا کام کرتا ہوں, سلائی کا, کپڑے سیا کرتے تھے وہ. کہا حضور سلائی کا کام کرتا ہوں, یہ فرما دیں کہ میرا پیشہ کیسا ہے. آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پیشہ بہت اچھا ہے, اللہ برکت دے, اور تم اگر راست بازی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے تو تم قیامت کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. لو صاحب, کون کہتا ہے کہ کمانا منع ہے؟ کون کہتا ہے کہ درزی کا پیشہ برا ہے؟ بلکہ ایک موقع پر تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں سوال کیا گیا کہ سرکار کون سا رزق اچھا ہے, یعنی کون سا طریقہ اچھا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ رزق, وہ روزی سب سے اچھی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کے رزق کھایا گیا ہو. فرمایا سب سے اچھا ہے. تو پیشے کے بارے میں خوش ہو گئے, بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر میں صحابہ کرام حاضر. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ اور کھڑے ہو گئے بارگاہ رسالت, عرض کرنے لگے کہ سرکار میرے پیشے کے بارے میں بھی فرما دیں کہ کیسا ہے. یہ موقع دے گا, پوچھ رہا, انہوں نے بھی پوچھ لیا. حضور علیہ السلام فرماتے تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میرا پیشہ معماری ہے, مکانات بنانا. یہ کرتے تھے وہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو, تمہارا پیشہ بھی بہت اچھا ہے. اگر تم ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے اگر اپنے پیشے کو کرتے رہے تو قیامت کے دن اللہ جل وعلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہارا حشر فرما دے گا. لو صاحب, پیشوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام نے کمانے کی اجازت نہ دی ہے؟ اسلام نے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو منع فرمایا ہے. کمانے کے لیے ارشاد فرمایا. ہمارے بزرگ ہمیشہ, آپ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے, کسی بزرگ نے یہی نہیں کہا ہوگا کہ تم مسجد میں صرف تسبیح لے کر کے بیٹھ جاؤ اور کمانے کو مت جاؤ. بلکہ علماء کرام مفتیان ذویل احترام ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو؟ اگر بتاؤ اچھا کام, اور محنت سے کرو بیٹا, اور کماؤ. اس لیے کہ جتنا کماؤ گے پڑوسی کی مدد کرو گے, رشتہ دار کی مدد کرو گے, دین کا کام کرو گے. یہ ساری چیزیں تو کمانے کے بعد ہی تو کر سکتے ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنے کی تعلیم یہ اسلام نے نہیں عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان حاضر ہیں. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے. ایک شخص, انہوں نے عرض کیا کہ سرکار میرے پیشے کے بارے میں فرما دیں, میرا پیشہ کیسا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ حضور معلم تھے, وہ پڑھانا لکھانے کا کام کیا کرتے تھے. کہا سرکار یہ. حضور خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا مبارک ہو, اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, دین و ایمان سکھاتے رہے, قرآن سکھاتے رہے, تمہارا حشر اللہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ فرما دے گا. اب دیکھیے رحمت کے دریا حضور بہاتے چلے جا رہے ہیں. ایک شخص اور بھی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے کہ سرکار میرے پیشے کے بارے میں بھی فرما دیں. کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہا کہ سرکار میں تجارت کرتا ہوں. اللہ اکبر, تجارت کرتا ہوں, سوداگری کرتا ہوں, خرید و فروخت کا کام ہے, اس سے لیا بیچا یہ کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم تجارت سچائی کے ساتھ کرتے رہو گے میدان قیامت میں تم میرے ساتھ رہو گے. سبحان اللہ. حضور نے تجارت کو اتنا پسند فرمایا. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, کوئی معمولی بات ہے تجارت, لیکن ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تجارتوں کو خراب کر لیا ہے, یا ہم تجارت سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ تجارت تو اتنا بہتر عمل ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا تجارت کے تعلق سے کہ اللہ نے برکت کے
10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، 9 حصے برکت کے تجارت میں ہیں اور 1 حصہ سارے کاموں میں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اب کیوں نہ آدمی تجارت کر کے آگے بڑھے گا؟ تجارت آدمی چھوٹی کرے بڑی کرے، اگر سچائی کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ الکریم حضور کی دعاؤں کی برکتیں اسے ضرور ملتی رہیں گی۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تجارت نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کوئی پیشہ کر رہے ہیں، تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی محروم نہیں فرمایا، بلکہ میں نے پہلے ہی سنایا، حضور نے ارشاد فرما دیا سب سے بہتر رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا گیا ہو۔ ارشاد فرمایا گیا ہاتھوں سے کمانے میں پیشائی مراد ہے، ہم ہاتھ سے کوئی کاریگر کریں، کوئی چیز بنائیں، کچھ کریں، اس لیے کہ ایک موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے مثال پیش فرمائی۔ اور ایک موقع پر ہوا بھی ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکلے، اللہ جل وعلا نے حضرت سیدنا جبریل امین کو لباس بشری میں تھے، کہیں اور کے رہنے والے، لیکن صورت بڑی پیاری، حضرت جبریل امین ہی تو تھے لباس بشری میں۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اپنے تعلق سے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی کیسے آدمی ہے وہ؟ تو ارشاد فرمانے لگے حضرت جبریل امین آدمی تو بہت اچھے ہیں وہ، آدمی تو بہت اچھے ہیں وہ، لیکن ایک چیز ہے، بیت المال سے جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اس میں سے وظیفہ لے کر کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ بیت المال سے وظیفہ لینا کوئی ناجائز تو تھا نہیں بھائی، اس کی تو اجازت تھی۔ اور پھر انبیاء کرام تو مالک ہوتے ہیں اپنے امتیوں کے، اپنے غلاموں کے، وہ جان کے بھی مالک ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اور مال کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہا کہ بس یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لے کر کے وہ کھاتے ہیں۔ اتنا سنا واپس آئے، رب قدیر جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کرم میں گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کیا مولا قدیر خالق ارض و سما ایسا کرم فرما دے، کوئی ایسا کام مجھے سکھا دے کہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کروں اور اسی سے روزی کھاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ جل وعلا کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے قبول فرمایا اور اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا۔ لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم فرما دیا، لوہا ہاتھ میں لیتے، یہ ان کا معجزہ تھا، وہ نرم ہو جاتا، اور وہ جنگ میں جو زرہیں وغیرہ پہنی جاتی ہے نا، وہ اپنے ہاتھ سے بناتے اور اسی کو بیچتے اور اسی سے روزی کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے اس کیا نا کہ کھانے کمانے کو، حلال طریقے سے کمانے کو یہ شریعت نے کسی وقت بھی منع نہیں کیا، بلکہ تو حضور تو فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، میرے آقا علیہ فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ کاسب کون؟ محنت کرنے والا، یعنی کسب حلال روزی کمانے والا۔ فرماتے ہیں محنتی مومن یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس لیے محنت کرنے میں کبھی بھی شرمانے کی ضرورت نہیں بھائی، جیسا موقع ملے، تجارت کا موقع ملتا ہے تجارت کرو، اگر مزدوری ہی سے حلال طریقے سے کمانے کا موقع ملتا ہے تو اسے بھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ مت سوچو ہم اتنے بڑے آدمی ہیں ہماری تجارتیں چلتی تھی، ارے بھائی جب چلتی تھی، اگر آج موقع ہے ہم کسی کے بات سے کرو، اللہ اس میں دنیا آخرت کی برکتیں تمہیں عطا فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ۔ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، بازار میں پہنچتے، دیکھیے تجارت کرنے کا اسلام نے طریقہ کیسا پیارا سکھایا۔ بازار میں پہنچتے اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہتے اے لوگوں، کم نفع پر
اپنا مال بیچ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ نفع سے بھی محروم ہو جاؤ، کم نفع سے بھی محروم رہ جاؤ زیادہ نفع کے چکر میں۔ فرمانے کا مقصد یہ، تم زیادہ نفع کے لیے اپنے مالوں کو سجائے رکھو، گراہک آ رہا ہے واپس کر رہے ہیں کھونٹا ٹھوک کے، ہمیں تو ایک پیس پر 200 روپے ہی چاہیے، 500 ہی چاہیے، ہم اس سے کم میں نہیں بیچیں گے۔ اور کبھی کبھی وہ مال سڑ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے۔ پکے باتوں کی، کچے دھندے کی تو کچھ مجھے معلومات ہے، ہم نے دیکھا ہے، فروٹ کے دھندے سے منسلک رہا ہوں الحمدللہ، میں نے دیکھا کہ جو کھونٹا ٹھوک کے بیٹھ گیا، ایک کیرٹ ہے کیلے کی، فرض کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، 500 سے کم نہیں دوں گا، گراہک آیا 490 کی مانگی، 480 کی مانگی، 470 کی مانگی، لیکن نہیں دی۔ اب کیلا تو کیلا ہے نا، اگر اسے نہ بیچو تو وہ اکیلا کر دیتا ہے، یہ کیلا ہے نا، گزرنا ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ دوسرا دن آیا، اب اس پہ سڑان پھیل گئی، اب بھی ٹھوکے ہوئے بیٹھا ہے، یہاں تک نوبت آئی ہے کہ وہ فری میں گاڑی والوں سے کہنا پڑتا ہے اسے لے جاؤ، جو بکے وہ لا کر کے دے دینا، اور اس کے بعد کچھ نہیں دیتا ہے۔ مولا کائنات نے سچ فرمایا، اے بازار والوں، کم نفع پر مال فروخت کر دیا کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو زیادہ نفع کے چکر میں کم نفع سے بھی محروم رہ جاؤ۔ سچ فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے صحابہ کرام نے تو وہ تجارتیں کی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کپڑے کے بیپاری، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے بیپاری، حضرت عثمان غنی کتنے بڑے تاجر، آپ دیکھتے ہیں ان کی تجارتوں کا سبق لو۔ ارے بھائی صحابہ کرام سے آگے آپ بڑھیں گے، امام اعظم کتنے بڑے تاجر، حضرت محمد بن المنکدر یہ بھی تاجر، اولیاء کرام میں حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے تاجر، آپ دیکھ کے چلے جائیے۔ ہمیں تجارت کرنے میں کسی دھوکے باز کو اپنا آئیڈل نہیں بنانا ہے۔ آج تو معاملہ کیا ہے، جو جتنا دھوکہ دے کے کما لے معاذ اللہ، یہ نا بازار میں جتنا گراہک کو کسی نے پھنسا لیا، دھوکہ دے دیا، ارے یہ بڑا ہوشیار ہے۔ آج یہ ہے طریقہ، یہ بہت ہوشیار ہے۔ کیوں؟ آپ گراہک کو بنا لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ کیا رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے؟ ہمیں دھوکے بازوں کی تجارت کو نہیں، بلکہ ہمیں تو جو اسلام کے وفادار تھے، صحابہ کرام، اولیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان، ان کی تجارتوں کو سامنے رکھ کر کے انہی اصولوں پر چلتے ہوئے اگر ہم تجارتیں کریں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے مالدار ہیں؟ میرے بھائی اتنے بڑے مالدار ہیں کہ ان کے وصال کے بعد جو میراث انہوں نے چھوڑی تھی تو اتنا سونا تھا کہ اس وقت جو چیزیں کلاڑی وغیرہ کاٹنے کے لیے چلتی تھی، کاٹ کاٹ کر کے ان کے وارثین میں وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ کوئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ وہ کیسا فقیر، وہ کیسا پیر، ہاں لوگ کہتے ہیں بہت سارے۔ اگر کسی پیر صاحب کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا مکان ہو جائے، تو ان پیر صاحب کو بھی تانا زنی کرتے ہیں، معاذ اللہ، تانوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی بات ہے؟ اگر پیسہ ہونا ولایت کے منافی ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تو صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی کو لے لو، سبحان اللہ۔ اگر پیسہ ہونا، مال و دولت ہونا یہ کوئی نیک ہونے کے منافی ہوتا تو حضرت عثمان غنی کی دولت، یہ ساری چیزیں کیا اس بات پر بین دلیل نہیں ہے کہ دولت کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے؟ ہاں حرام دولت کا ہونا یہ بری بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جس موقع پر مکہ شریف سے ہجرت کر کے حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان مدینہ طیبہ شریف پہنچے، آپ کے علم ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں، اشارہ کر رہا ہوں اپنے موضوع کے تحت۔ جب پہنچے تو ایک وقت وہ آیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم فرمایا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک صحابی کا بھائی بنا دیا۔ جب وہ اپنے گھر لے کر کے گئے
تو انہوں نے کہا، دیکھو صحابہ کرام کے درمیان محبتیں کتنی تھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے دو گھر ہیں، جو گھر پسند ہو وہ تم لے لو، میرے آقا نے بھائی بنایا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا نے بھائی بنایا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں کہ اگر بھائی عرب میں نکاحوں کے دستور، اگر نکاح میں دو بیویاں، پردے کی آیتیں تو نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت، کہتے بھائی دو ہیں نکاح میں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اپنے نکاح میں لے لینا۔ اللہ اکبر، معمولی قربانی ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو اگر اسلام کی عمارت سے سب میں رونق باقی نہیں رہے گی۔ رونق اگر ہے تو مصطفیٰ کے انہی غلاموں کے صدقے میں ہے، اسلام کی عمارت میں، جنہیں کہ صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ رضوان اللہ نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہا کہ بھائی دو مکان ہیں، یہ ہے سب بتایا۔ ارشاد فرماتے سنو، نہ تمہارے مکان کی ضرورت ہے مجھے، نہ تمہاری کسی چیز کی ضرورت، اتنا کرو مجھے یہ بتا دو کہ بازار کہاں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کرنے کا شوق تھا نا کہ بازار کہاں لگتا ہے، پہنچا دیا۔ بازار میں جانا شروع، پہلے دن گھی خریدا ہوگا، پنیر خریدا ہوگا، یہ خریدا ہوگا، تھوڑا سا بیچا ہوگا، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں مالدار صحابہ کی فہرست میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے تجارت کی وجہ سے کسی نے پوچھا ان سے، تجارت اور اسلام یہ موضوع ہے نا آج کا، پوچھا کہ حضرت ایک بات، آپ اتنے مالدار ہو گئے، آپ اس مالداری کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے ہوئے آپ مالدار، کیسے کرتے ہیں آپ تجارت، طریقہ تجارت کیا ہے آپ کا؟ تو حضرت سیدنا مولانا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ کے ذہن میں رہے، اب بہت مالدار ہیں۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو، فرماتے ہیں کہ میں جب بازار میں جاتا تو کبھی کبھی یہ ہوتا میں جتنے کی لیتا اتنے ہی میں بیچ دیتا، اللہ اتنے ہی میں بیچ دیتا۔ اللہ اکبر، لوگ منہ دیکھ رہے کہ جتنے کی چیز میں لیتا اتنے ہی میں بیچ دیتا۔ تو کسی نے پوچھا ہوگا یا لوگوں کے ذہن میں تشویش، حضرت نے پڑھ لی ہوگی کہ نفع کیسے ہوتا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا نفع کی بات تو یہ ہے، میں نے مثال کے طور پر 1000 اونٹ خریدے بازار میں، بڑے بیوپاری تھے، اور عرب میں تو آپ جانتے ہیں عرب شریف میں اونٹ وغیرہ بکری وغیرہ یہ کاروبار، 1000 اونٹ وہ پورے کے پورے میں نے قیمت پہ بیچ دی۔ بھائی زیادہ قیمت نہیں لگی، میں نے جتنے میں لیے تھے اتنا ہی سامنے والے بیوپاری مانگ رہے ہیں، کہ اتنے پر ہی میں نے بیچ دیے۔ ان اونٹوں میں رسی تم اپنی لگاؤ گے، اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے مثال کے طور پر آپ کوئی بکرا خریدنے گئے، بیوپاری سے آپ کی رقم طے ہو گئی، یہ بکرا 10,000 میں ہمارا، تو کیا اتنی بات آدمی نہیں مانے گا؟ وہ اگر بیوپاری کہے اور تمہیں بکرا پسند آ گیا ہے یا بکری پسند آ گئی تو وہ کہے گا کہ بھائی رسی تم اپنی لگاؤ گے، اس میں اپنی رسی جو ہے یہ نکال لوں گا۔ تو آدمی نے فرمایا کہ رسی، سامنے کہا اس میں کون سی بڑی بات، بھائی 1 درم کی رسی ملتی اس زمانے میں، 1 درم کی۔ سارے دکاندار تو گاہک سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ماشاءاللہ، گاہک کھڑا ہے اپنے مزے میں مست ہے، ارے بھائی گاہک گویا کہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، اللہ کا فضل بن کے آیا ہے۔ ارے بھائی گاہک خریدے گا تمہیں نفع ہوگی تو پھر تو اللہ کا فضل ہے، رزق اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں تو رزق یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل آیا ہے، تمہیں اللہ کا فضل ملنے والا ہے اس کے ذریعے سے، اور تم ہو کہ اس سے لاپرواہی برت رہے ہو، اسے جھڑک رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک نسخہ یاد رکھو، اب دکانیں چلانے والے ہیں آپ، تجارت کرنے والے، آپ کے ہاں گراہک آئے اس سے محبت سے بولو۔ اگر آپ محبت سے بولیں گے، مثال کے طور پر اگر اس نے آج مال نہ بھی لیا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مال نہ بھی لیا، آپ کی چیز نہ خریدی،
تو دوسرے سے جا کر کے برائی نہیں کرے گا، بلکہ یار فلاں دکاندار ہے نا بہت اخلاق سے بات کرتا، دوسری جگہ 10 روپے مہنگا تو لے لے گا اگر غیرت دار ہے، لیکن تمہاری دکان پر آ کر کے نہیں جھانکے گا، تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا۔ بھئی ایک موقع پر سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے کچھ حکایتیں بیان فرمائی اپنی زندگی کے واقعات، یہ بھی تجارت سے منسلک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں سیاحیت میں تھا، حضرت 20 سال تک اپنے مرشد کا بسترہ لے کر کے چلتے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جگہ سے میں گزرا تو ایک اللہ کے بندے سے میری ملاقات ہوئی، بزرگ تھے اور وہ بالکل جنگل میں تنہا اپنے مولا کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کب سے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 40 سال یا 50 سال کچھ بتایا کہ بس اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، آبادی میں نہیں جانے۔ کہا آبادی میں نہ جانے کی وجہ؟ کہا کہ ایک بار یہ ہوا کہ میں آبادی سے گزر رہا تھا اور ایک دکان پر گاہکوں کی یوں سمجھیے، آپ گراہک سمجھ رہے ہوں گے نا، تو گراہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اب وہاں پر جب وہ بھیڑ لگی تھی تو دکاندار گراہکوں کو جھڑک رہا، بھگا رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں آگے بڑھ گیا، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی میں آگے پہنچا ندا ہوئی، آواز آئی، اگر تو اسے منع کر دیتا تو ممکن ہے کہ وہ گراہکوں کو جھڑکنے سے باز آ جاتا۔ اللہ اکبر، جھڑکنے سے باز آ جاتا۔ اتنا سننا تھا، میں نے طے کر لیا جنگلوں میں رہ کر اپنے مولا کی عبادت کروں گا، اور اسی دن سے میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اس غلطی کے بارے میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا۔ آپ سوچئے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا۔ ہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں کہ دکان پر سے گراہکوں کو جھڑکنا، بھگانا، گالی دینا، یہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت روٹ گئی، نہ دکان چلے گی نہ کاروبار چلے گا، اتنا یاد رکھنا۔ اس لیے جھڑکنا مت کبھی بھی۔ ارے بھائی بہت ساری جگہ یہ بھی ہوتا ہے، اسلام اور تجارت آج کا موضوع یہ ہے اصل میں، اسی لیے یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز کسی نے کسی سے خریدی، خریدنے کے بعد اب یہ ہوا کہ بھائی کسی وجہ سے واپس کرنا ہے، تو بعض دکاندار یہ ہوتے ہیں کہ اگر واپس کرنے چلے جاؤ تو ان کا غصہ دیکھو، پھر ہے نا، واپس کرنے کی بات نہ کمزور دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ گالی تک سنا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ دکانداروں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اتنا سن لو آپ۔ ارشاد فرمایا گیا اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، اب ظاہر ہے کہ جو خرید کر کے لے گیا اب وہ واپس کرنے گیا، اب دکاندار تھوڑا سمجھداری سے کام لے اور اسے واپس لے اور یہ سوچ لے کہ میں نے گویا کہ اسے بیچا ہی نہیں۔ بزرگوں نے دیکھو یہ فرمایا، وہ سوچ لے کہ گویا میں نے اسے بیچا ہی نہیں، تو ارشاد فرمایا گیا قیامت اس کے گناہوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ پاک کرم فرما دے گا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ تجارت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرو، کرم فرما دے گا کہ گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ جس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی نا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپ رہا ہوگا، ترس رہا ہوگا، اس موقع پر یہ نیکیاں میرے بھائی تمہارے کام میں آئیں گی اور انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کی ضمانت ثابت ہو جائیں گی۔ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ ارے بھائی تجارت تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ کس نے کہا کہ تجارت اچھی چیز نہیں ہے؟ بزرگان دین میں خرید و فروخت ہوتی تو کیا ہو؟ خریدنے والوں کی بھی شان بتاؤں میں آپ کو۔ ایک اللہ کے ولی کوئی گھوڑا لے کر کے آئے، اب وہ گھوڑا خرید کے لائے 700 درہم میں، اس زمانے 700 درہم، بہت پہلے کی بات۔ اب 700 میں لائے خرید کر کے، اب صاحب یہ ہوا کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں، حضرت گھوڑا لے کر کے آئے، حضرت گھوڑا لائیں۔ اب کوئی آیا، آنے کے بعد کہا حضرت کتنے کا لائیں؟ کہا کہ 700 میں۔ ارے حضرت یہ تو
اس وقت کم سے کم 800 کا ہے، کم سے کم 800 کا۔ سن لیا، دوسرا دن ہوا، دن نکلا، فوراً جس سے لے کر کے آئے تھے، جس سے لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد کہا سنو تمہارا گھوڑا جو ہے نا وہ میں نے 700 میں لے لیا ہے کم میں، یہ گھوڑا تو 800 کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، یہ 100 اور لے لو۔ سبحان اللہ، کہاں سے لائیں گے وہ مثالیں؟ آج تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا جو اللہ والوں نے مثالیں قائم کی ہیں۔ 100 لے لو، اچھا اسی پر بس نہیں، ظاہر ہے کوئی نامچین چیز آ جاتی ہے تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، اور مرید کوئی دیکھنے آ گئے، دوسرے دن حضرت کتنے کا لائے؟ کہا کہ 700 کا، اور اس کے بعد 800، 100 قیمت بڑھ گئی۔ کہا کہ حضرت، پھر گئے، کہا کہ بھائی میرے سنو، تمہارا گھوڑا جو ہے نا وہ میں نے بہت کم میں خریدا ہے۔ اللہ اکبر، کہا ہوگا حضرت کیا مذاق کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی ایسے بھی آتا ہے ارے کم میں مل جائے تو خوش ہوتا ہے، میں نے اتنے کم میں لیا ہے، اور آپ آ رہے ہیں بار بار کہ اتنے کم میں خریدا ہے۔ کہا نہیں نہیں، حقیقت ہے تمہارا گھوڑا یہ 800 کا بھی نہیں 900 کا ہے، 100 اور لے لو۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا انداز تجارت رہا ہے، یعنی خریدنے والوں کی بھی یہ شان تھی۔ آج تو خریدنے والا بھی پہنچ جائے نا، اگر مارکیٹ میں مال زیادہ ہو تو پہلے تو خریدنے والا اس کے شاباشی ملے گی، 10 میں بیچ دیا، آپ نے کہا تھا 5 میں، میں نے تو 10 میں بیچا، رونے لگے۔ اللہ اکبر، آج کا تاجر ہو ایسے نوکر کو شاباشی دے گا، بہت اچھا کیا تو نے پھنسایا، لیکن نہیں، حضرت رونے لگے، کہا کہ تو نے غصب کر دیا، 5 کی چیز اور 10 میں دے دی، اس دھوکے کا جواب رب کے ہاں میدان محشر میں کیا دوں گا؟ اللہ اکبر، کدھر کو گیا ہے؟ پیچھے پیچھے جیسا جتما جدھر کو گیا ہوگا، ایسے جاتے جاتے اللہ کی قدرت کہ وہ عربی دیہات کا رہنے والا جہاں جا رہا تھا اس کے پاس پہنچ گئے، کپڑا ہاتھ میں تھا اس کا، پہنچ گئے، کہا رک بھائی رک، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کپڑا تم نے جو خریدا ہے نا یہ کپڑا 10 کا نہیں ہے، یہ 5 کا ہے، یہ کپڑا 5 کا ہے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ہوگا، لیکن میں نے تو اپنی خوشی سے لیا ہے، کوئی ناراضی سے نہیں لیا، اس نے مجھ پر جبر نہیں کیا تھا آپ کے جو آدمی تھا۔ کہا کہ نہیں، تمہیں لینا ہے تو 5 واپس لو اور 5 میں اسے خریدو۔ ذرا دیکھیں آپ، 5 واپس لو اور 5 میں خریدو، اور تمہیں نہیں لینا ہے تو میرا کپڑا مجھے واپس دو، پیسے لو، اور 10 والا لینا ہے دکان پہ چلو، میں 10 والا تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، پہچانتا نہیں تھا نام سے کہ ہے کون، لوگ اور بھی جمع ہو گئے جب بات چیت ہو رہی تھی، پیسے تو واپس لیے، لیکن اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بزرگ ہیں کون؟ کسی نے کہا تو پہچانتے نہیں ہو، حضرت محمد بن المنقدر علیہ الرحمہ یہی تو ہیں۔ اس نے کہا تھا، اسی موقع پر علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان الفاظ کو یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں اس شخص نے کہا ارے یہ تو وہ ہستی ہے کہ اگر قحط پڑ رہا ہو اور ان کا نام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو تو اللہ بارش برسا دے گا۔ یہ سچے تاجروں کا معاملہ تھا، جب تک تجارتیں اس سچائی کے ساتھ ہوتی تھی، جب تک ان تاجروں کی شان یہ تھی، اور پھر کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا گیا تجارت کرو لیکن سچائی کے ساتھ کرو۔ ذرا سوچو آپ، اگر معاذ اللہ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کا روک کے اگر تھوڑی سی دولت بڑھ گئی تو اس دولت کا ہوگا کیا؟ کبھی یہ ذرا سوچو، آنکھیں مچنے کے بعد 10 پیسے بھی کوئی کفن میں تو رکھتا نہیں، اولاد مزہ کرے گی اور قبر میں اور حشر میں بھگتنا ہمیں پڑے گا، اس لیے کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا بھگتنا پڑے گا میرے بھائی۔ حرام کی دولت کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر 10 روپے کی قمیض کسی نے خریدی، کپڑا، اگر 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے، 9 حلال کے ہیں، تو جب تک یہ کپڑا بدن پہ رہے گا اللہ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ 9 حلال کے اور 1 حرام کا، تو یہ حال ہے
اور جب سراپا اگر حرام کا بدن پہ ہو تو بتاؤ مسلمانوں ہماری نمازیں دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں ملازم ہیں تو بھی حلال، اگر آپ کہیں تاجر ہیں تو بھی حلال، تجارت میں کسی کے شریک ہیں تو بھی حلال کا خیال رکھو۔ حرام کا پیسہ نہ گھر میں آنے پائے، نہ حرام کا لقمہ ہمارے بچوں کے حلق سے نیچے اترنے پائے۔ مسلمانوں اس کی کوشش ضرور کرو۔ اس حدیث پاک کو بیان فرما کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو میں نے بتایا ایک حرام کا ہو اور 9 حلال کے ہوں، تو جب تک رہے گا نمازیں قبول نہیں۔ اپنے کانوں میں حضرت نے اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا ایسا کر کے، اور فرماتے لگے کہ اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! حالانکہ کون شک کرتا، حضرت عبداللہ ابن عمر تقوی کا پہاڑ، علم کا پہاڑ، لیکن یہ چیز جو حضرت نے فرمائی یہ ہمیں سکھانے کے لیے فرمائی کہ دیکھو اسے معمولی مت سمجھنا، یہ میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج تو معاذ اللہ بس دنیا ہی کو ہم نے سب کو سمجھ لیا ہے، چاہے جیسے آئے، میں نے شروع میں عرض کیا، جدھر سے آئے، غلط سے آئے، صحیح سے آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، بس دولت مل جائے، نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا گیا اگر کسی کی ایک بالی زمین کسی نے ناجائز ہڑپ لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، کیا اٹھانے کی ہم میں طاقت ہے؟ نہیں طاقت ہے نا، تو پھر کیوں ہم ایسا کام کریں؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، رزق جتنا نصیب میں لکھا ہے آدمی کو پہنچ کر کے رہے گا، یہ بالکل لکھ لو۔ جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے اتنا رزق آدمی کو پہنچ کر کے رہے گا۔ ہمیں تدبیریں جائز طریقے سے کرتے رہنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اور بھروسہ اپنے رب کی رحمت پر کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، رزق تو بلکہ حضور فرماتے ہیں رزق تو آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے آدمی کو موت ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ اکبر! جسے موت ہے نا 7 سالوں میں آدمی بند ہو جائے، موت آنی ہے تو آنی ہے، ایسے ہی قسمت میں جو رزق لکھا ہے، جتنا لکھا ہے مرنے سے پہلے انسان کو پہنچ کر کے رہے گا۔ تو جب ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمودات پر بھروسہ ہے، اور خود خدائے پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ اللہ انسان تو انسان ہے، جو پتھروں میں کیڑے ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی رزق پہنچاتا ہے، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جب ہماری قسمت کا ہمیں ملے گا تو ہمیں حرام میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام سے بچنے کی کوشش کرو، حلال اختیار کرو، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جسم حرام سے پلا وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہ کی پناہ، حضور یہ فرمائے اور ہم ذرا بھی توجہ نہ کریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کریں معاذ اللہ، ادھر ادھر پہنچ کر تدبیریں کرو جائز طریقے سے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو مت۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کی تعلیم اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں اور عرض کروں، ایک موقع پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، انصار میں سے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ آقا کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، کوئی چیز مانگی تو ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ دیکھو سرکار کیسی تعلیم، حالانکہ حضور منع فرماتے ہی نہیں ہے اپنے غلاموں کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دینے کے انداز الگ ہوتے ہیں نا نرالے. فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر. تو کہا کہ ہاں سرکار ہے. کہا کہ کیا ہے تمہارے گھر میں؟ کہا کہ حضور ایک کمبل ہے، آدھا بچھانے کے کام میں لیتے ہیں، آدھا ہم لوگ اوڑھ لیتے ہیں، غریب تھے نا. اور ایک پیالہ ہے جس سے میں اور میرے گھر والے پانی پی لیتے ہیں، اس کے علاوہ حضور گھر میں کچھ نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام نے کیسے قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرمائی ہے وہ دیکھو مسلمانوں. اب میرے آقا فرماتے ہیں اچھا جاؤ پیالہ لے کر کے آؤ. حضور نے پیالہ منگایا. اب سرکار نے پیالہ منگایا، جو صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس پیالے کو خرید لے. انہوں نے فرمایا کوئی ہے جو اس پیالے کو خرید لے. ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور 1 درہم میں خریدتا ہوں. اللہ اکبر. اس پیالے کو 1 درہم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس سے زیادہ قیمت میں کوئی خریدے گا؟ سبحان اللہ. ہے نا اپنے غلاموں پر کتنے مہربان ہیں سرکار. اس سے زیادہ قیمت میں کون خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ سرکار میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. قیمت بڑھ گئی. جس پر سرکار کی نظر رحمت ہو جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک پیالے پر نظر پڑ گئی تو قیمت بڑھ رہی ہے. جس ایمان والے پر نظر رحمت ہو اس کی قیمت یہاں بھی بڑھے گی اور وہاں بھی بڑھے گی. سرکار کی نظر رحمت میں رکھو، حضور علیہ السلام کی نظر کرم میں رہے تو اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے گی. حضرات 2 درہم لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 1 درہم کی کلاڑی لے کر کے آؤ، 1 درہم کا کھانا اپنے گھر والوں کے پاس ساتھ لے جاؤ، کھانا خریدو پہنچا دو. کلاڑی لے کر کے آئے وہ. حضور نے اس کلاڑی میں اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا. کیسے خوش نصیب صحابی تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے دستے کرم سے وہ دستہ ٹھوکا اس میں اور اس کلاڑی کو دیا. کہا کہ سنو اب 15 دن تک میں تمہیں دیکھوں نہیں. اللہ اکبر. جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور بیچو اور اپنا گزارا کرو. اللہ اکبر. حضور نے فرما دیا جاتے لکڑیاں بیچتے رہے. کچھ دن کے بعد حاضر آئے. کہا کہ سرکار اب تو اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 10 درہم میرے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. جہاں 1 درہم کا پیالہ 1 درہم کی کلاڑی اب کا 10 درہم حضور میرے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی موقع پر یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے اور قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر داغ نظر آ جائے. اللہ کی پناہ. ہم ذرا سوچئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اپنے غلاموں کو یہی تعلیم ارشاد فرمائی جیسے بھی ہو حلال طریقے سے کماؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. حلال طریقے سے کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. آخری حدیث پاک عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. ایک موقع پر حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں. صبح کا وقت تھا. ایک نوجوان سامنے سے گزر کر کے گیا. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاضر تھے کہنے لگے کہ ہائے افسوس یہ دکان کی طرف جا رہا ہے. کوئی تجارت تھی ان کی، دکان کی طرف جا رہا ہے. کاش ایسا ہوتا یہ اللہ کی راہ میں جاتا، یعنی علم دین سیکھنے جاتا، مسجد کی طرف جاتا ہے کچھ بھی. انہوں نے کہا راہ خدا میں جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا ایسا مت کہو. حضور نے خوش نہیں ہوئے سرکار. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ دکان کی طرف جا رہا، راہ خدا میں جاتا. دیکھو سرکار کو اپنے غلاموں کا حلال کمانا کتنا پسند ہے. سرکار نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ یہ اگر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے لیے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پڑوسیوں کی مدد کے لیے اگر یہ کمانے کو جا رہا ہے تو اس کا جانا بھی راہ خدا میں چلتا ہے. حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں مسجد ہی کو جاتا جبھی ثواب ہے. مسجد کے وقت مسجد کو جاؤ اور دکان کے وقت دکان کو بھی جایا کرو، حلال طریقے سے تجارت بھی کرو. ہاں حضور نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ
کہ فقر و مباحات کرے گا، دولت کما کر کے لوگوں کو دکھائے گا اب میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا، میرے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، اب کی بولی میں عرض کر رہا ہوں میں مفہوم حدیث، اگر دکھانے کے لیے گیا تو یقیناً یہ شیطان کی راہ ہے۔ لیکن اگر اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے، تجارت کرنے کے لیے کہ میرے بال بچے خوش رہیں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، پڑوسیوں کی مدد کروں گا، اس نیت سے اگر آدمی حلال طریقے سے تجارت کرے تو اس کا چلنا گویا اللہ کی راہ میں چلنا شمار ہوگا اس حدیث پاک کے مطابق۔ اس لیے تجارت یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق سچائی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہ دے کر، فریب نہ دے کر، جھوٹ نہ بول کر، قسمیں نہ کھا کر، یہ بھی میں عرض کروں قسمیں نہ کھا کر، ایک چیز بیچنا ہے رومال، اللہ کی قسم یہ مجھے 10 میں پڑا ہے اور تجھے بھی 10 میں ہی دے رہا ہوں، تو یہ آنے والا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ ارے بھائی کوئی گراہکی تو ہے اللہ کی، ارے بھائی کیوں قسم کھا رہے ہو آپ؟ حضور فرماتے ہیں یہ جھوٹی قسمیں بکثرت قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، فرمایا گیا۔ اس لیے قسم پر قسم، قسم پر قسم، کیا ضرورت ہے؟ ارے بھئی یہ 10 کا ہے، آپ کی مرضی چاہے تو لے لو، وہ 8 لگائے، آپ کو چاہیے تو دے دو، نہیں ہے تو منع کر دو۔ یہ قسم کھا کے کیا وہ لے لے گا؟ نہیں لینا ہے تو نہیں لے گا، بار بار قسم کھاؤ۔ یہ قسم کھا کے کیوں اپنی تجارتوں کی برکتوں کو آپ اڑا رہے ہیں؟ اس لیے اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی نظریے کے مطابق، بزرگان دین کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے تجارت کرو۔ تجارت یہ حضور کو بھی پسند ہے اور تجارت یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ حلال طریقے سے آدمی کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کرم میں دعا کریں کہ رب قدیر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو مسلمان بھی تاجر ہیں اللہ سب کی حلال تجارتوں میں خوب برکتیں عطا فرما، اور جن کی تجارتیں کسی وجہ سے تنگیوں کا شکار ہیں یا بند ہو گئی ہیں یا کاروبار میں تنگیاں ہیں، اے اللہ تو کریم ہے، انہوں نے تیرے محبوب بندوں کی جو خدمتیں کی، محبتیں کی، انہی لمحات کے صدقے میں پھر سے اللہ ان کی دکانوں میں، گھروں میں ان سے بھی زیادہ بہاریں عطا فرما دے۔ اللہ سب کے گھروں سے بے برکتی کو دور فرمائے، خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اپنے رب جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔